ہیں اور بہت ساری چیزیں پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے اور دنیا بھر میں ہو رہی ہیں. کوشش کریں گے سب کو ڈسکس کریں. پاکستان کے اندر دہشت گرد پکڑے گئے جنہوں نے صفورہ گروپ میں جو شیعہ اسماعیلی کمیونٹی کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس میں بھی ملوث تھے. سبین محمود جو ایک ہیومن رائٹس کی ایکٹیوسٹ تھی ان کو مارا گیا, اس میں بھی وہ جو ہے ملوث تھے. تو کیا چکر ہے کہ یہ واقعی پڑھے لکھے دہشت گرد اور بڑے لوگوں کے لیے یہ اچھندے کی بات ہے, ایک نئی بات ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے دہشت گرد پڑھے لکھے نکلے. تو اس پہ بات کریں گے. اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو دہشت گردوں کے آئیڈیالوگز ہیں اور جو بڑے لوگ اس میں شامل رہے ہیں دہشت گردی کے اندر وہ سب پڑھے لکھے ہی تھے. تو میں کم از کم سرپرائز ہوتا ہوں, کافی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اس طرح کی بات سن کے حیران کیسے ہو جاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد پڑھے لکھے کیسے ہو سکتے ہیں. تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ذوالفقار مرزا صاحب نے آصف علی زرداری کے اوپر بڑے ہی سنگین قسم کے الزامات لگائے اور کچھ اس طرح کے الزامات لگائے جس سے کم از کم کوئی بھی سلجھا ہوا آدمی ہے, کوئی بھی باشعور آدمی ہے, کوئی بھی کلچرڈ آدمی جو ہے ان کو سن کے مایوس ہوگا ذوالفقار مرزا صاحب سے کہ جی اس حد تک آپ نے بیانات اور الزامات لگائے کہ آپ گھر تک پہنچ گئے. یہ چیز تو جو ہے ذوالفقار مرزا صاحب کے فائدے میں جائے گی یا نقصان میں جائے گی. بہرحال اس کے اوپر گفتگو کریں گے. ایگزیکٹ ایک بہت بڑی کمپنی تھی پاکستان کی, آئی ٹی کمپنی, جن کا دعویٰ یہ تھا کہ جی ہم بہت بڑی آئی ٹی کمپنی ہے پاکستان کی, سب میں بڑی آئی ٹی کمپنی ہے پاکستان کی. نیو یارک ٹائمز میں ان کے اوپر آرٹیکل آئے کہ وہ جعلی ڈگریز دنیا بھر میں جو ہے کہ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے نام پہ جعلی ڈگری ایشو کرتے پھر رہے ہیں وہ. اور یہ وہی کمپنی ہے جو کہ ایک بول چینل پاکستان میں جس کی دھما دھم مچی ہوئی تھی کہ جی بول چینل آنے والا ہے اور جب بول آئے گا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, چھا جائے گا بول. یہ وہی کمپنی ہے ایگزیکٹ جو کہ بول کی پیرنٹ کمپنی ہے. تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے. اور بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر را انوالو ہے, پاکستان کے اندر فلانی ایجنسی انوالو ہے, پاکستان کے اندر فلانی ایجنسی انوالو ہے. کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے کیونکہ دہشت گرد جو بہت سارے پکڑے جا رہے ہوتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کرنے والے ہیں مارنے والے ہیں وہ سب پاکستان کے ہی ہیں. وہ دہشت گرد کی جماعتیں جو ہیں کافر کے نعرے لگاتے ہوئے پاکستان میں جلسے کرتی ہیں. تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے. راوت صاحب علی حسن سمنتا صاحب, آپ دونوں حضرات کو بہت بہت شکریہ. راوت صاحب آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. لوگ حیران کیوں ہوتے ہیں کہ جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں حالیہ دنوں میں یہ پڑھے لکھے ہیں؟ بڑے لوگ حیران ہو رہے ہیں. مجھے تو کم از کم حیرانی نہیں کہ آپ کو حیرانی ہوئی اس بات کے اوپر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں معلوم نہیں کہ واقعی انہوں نے کیا ہے یا ان کو پکڑ کے لے گئے ہیں اور ان سے تمام چیزیں انہوں نے قبول والی ہیں. یہ ظاہر ثابت ہونا ہے اس بات کو ابھی, لیکن یہ تعجب کی بات بالکل نہیں ہے. اصل میں آپ دیکھیں نا, اگر کہ دنیا بھر میں جو اس وقت ریڈیکل موومنٹ ہے, ریڈیکل اسلامک موومنٹ, اس کے جو لیڈرز ہیں جنرلی بہت ویل ایجوکیٹڈ رہے ہیں اور ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے اسامہ بن لادن جو تھا وہ انجینئرنگ گریجویٹ تھا. ظواہری ڈاکٹر ظواہری جو ہے جو آج کل چیف ہے ان کا القاعدہ کا, وہ بھی ڈاکٹر ہے, میڈیکل ڈاکٹر. اسی طرح جو پاکستان میں بہت سے پکڑے گئے ہیں بہت سے لوگ, اکرم لاہوری سے لشکر جنگی بنائی, وہ پنجاب یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا. جی. پھر اسی طرح جو عمر سعید شیخ, خالد شیخ وہ سول انجینئر تھا, لیکن عمر سعید شیخ ایک اور تھا جس نے ڈینیل پرل کو قتل کیا تھا. عمر شیخ بالکل وہ شخص جو تھا وہ لندن اسکول آف اکنامکس کا گریجویٹ ہے, وہاں میں ایچ ایس ایم کالج سے پڑھا ہوا تھا. اچھا, تو ظاہر ہے کہ ایلین کالجز وہاں رہ کے پڑھے ہوئے ہیں, تو مدرسے کو تو دور سے نہیں دیکھا انہوں نے. اسی طرح جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو آئیسس کو جو ریکروٹس ہیں جو بڑی تعداد میں وہاں جوائن کر رہے ہیں, بہت سے ویسٹرن ریکروٹس ہیں اس میں بڑی تعداد میں. بلکہ ابھی ایک میں دیکھ رہا تھا ایک ڈاکیومنٹری CNN پہ دکھا رہے تھے, ایک فرینچ جرنلسٹ وہاں گیا تھا, جرمن جرنلسٹ تھا, اس نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے جو وہاں عراق اور سیریا کے جو علاقے ان کے کنٹرول میں ہیں ان کے بارے میں. تو زیادہ تر اس میں بلکہ گورا نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے اس میں. اور میں نے یہ بھی سنا کہ جناب یہاں کی بہت سی مائیں جو بڑی پریشان ہیں, ان کے بچے, گوروں کے بچے, امریکن کینیڈین وائٹس یا یورپین وائٹس, ان کے بچے جو ہیں وہ اس کو جوائن کر رہے ہیں. تو یہ دنیا بھر کا مسئلہ ہے, صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک بڑا سیریس پرابلم ہے اس وقت. تو مسئلہ کیا ہے؟ ڈیپ روٹڈ کیا مسئلہ ہے؟ آئیڈیالوجی کا مسئلہ ہے. یہ بات ہے کہ یہ جو اصل میں یہ جو انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس پرابلم کی ایوالو ہو رہی ہے. شروع میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ جو بیچارے غریب بچے ہیں, جاہل ہیں, اگر ان کو پڑھا لکھا دو اور ان کی ذرا تعلیم ہو جائے اور تھوڑا ان کے پاس جاب واب مل جائے تو شاید یہ نہیں کریں گے. یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پاورٹی اینڈ لٹریسی جو ہے وہ اس کا سبب ہے. پھر اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ بڑھ کے یہاں تک پہنچی گئی. اچھا یہ مدرسے والے جو ہے نا,
یہ اصل میں پرابلم ہے. لیکن اب جو ہے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس کا کسی اس سے خاص تعلق نہیں کہ کہاں سے پڑھا ہے انہوں نے ذہن. اور زیادہ تر جو کہتے ہیں آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ریڈیکلائزیشن خاص طور پہ جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کا ریڈیکلائزیشن زیادہ تر آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے. وہاں پر جو سوشل میڈیا میں اس قدر اسٹرانگ پریزنس ہے ان لوگوں کی اور اس کا کاؤنٹر صحیح طرح نہیں کیا جا رہا ہے ہر چیز میں بڑے میسیجز. اور ایک وجہ جو میں نے کم از کم جو سمجھی ابھی بلکہ اس پہ کافی تفصیل سے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے انہوں نے بلائنڈ سائیڈڈ کے نام سے فرید زکریا نے CNN پہ. تو ایک ان کا یہ کہنا تھا جو کہ اٹ میک سینس کہ جو یہ جنریشن جو جوان ہوئی ہے ایک تو یہ کہ انٹرنیٹ پہ جوان ہوئی ہے یہ بڑھ رہا ہے اب جو آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو گیمز بھی کھیلتے ہیں یہ لوگ بہت, خاص طور پہ جو لڑکے ہیں they are heavily ویڈیو گیم اور بہت ہی بلڈی بروٹل ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں ایسے ویڈیو گیمز. اور اسی لیے جب جیسے ہی ISIS اپنا اپلوڈ کرتا ہے ایسا جانتی ہے یہ بات, جب بھی اپلوڈ کرتے ہیں اپنا کوئی ویڈیو بہت ہی بلڈی قسم کا بروٹل ویڈیو اس پہ فوراً ملینز آف ہٹس آتی ہے. تو بہت سے تو صرف اس لیے جاتے ہیں they just want to see blood and gore. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا, اس کو کیسے حل کیا جائے یہ سوچنے کی ضرورت ہے اس وقت. سمندر صاحب یہ ایک بڑا مسئلہ میں ریاض صاحب سے حل بھی اس کا لوں گا کہ کیا کیا سکتے ہیں, لیکن آپ کی رائے. سب سے پہلے تو میں ریاض حق صاحب کی پہلی بات سے متفق ہوں, وہ باقی تو کہانی پھر جو ہے اس کے بعد بنے گی. اور وہ بات یہ ہے کہ کیا واقعی ان لوگوں نے یہ کیا کام کہ گھس کے بس کے اندر جو ہے 45 لوگوں کو جتنے بھی تھے 43 47 ان لوگوں کو جو ہے مارا, کیا واقعی یہ لوگ تھے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تو مطلب یہ کہ ہم حیران ہیں کہ بھائی بہت سارے واقعات ہوئے, اس میں تو ہمیں نظر نہیں آیا کہ جو ہے قاتلوں کو پکڑ لیا جائے. یہاں پر نہ صرف پکڑ لیا گیا بلکہ اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں صاحب یہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ الازہر گارڈن کے لوگوں کو اسماعیلیوں کو جو ہے مارا, بلکہ یہی وہ لوگ جنہوں نے جناب صاحب سبین کو مارا, اور یہ تو وہی ہے جنہوں نے جو جینیفر لوگوں کے اوپر جو فائرنگ کی. تو پھر جو ہے اگر تھوڑے سے آپ سر ہلاتے ہیں کہ یار یہ اتنا زیادہ ایک دم سے جو ہے نا سب کچھ ہی مل گیا آپ کو جو ہے کچھ لوگوں کے پاس, تو یہ ذرا کہانی جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی. اچھا کہانی ہے کیا؟ کہانی بنیادی طور کے اوپر جو پولیس کی جو بات ہے وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان لوگوں کو جاتے دیکھا گیا سپر ہائی وے کی طرف, اس کے بعد جو ہے یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ وہاں پر جو ہے موجود تھے, اس کے بعد جو ہے وہ کپڑے پائے گئے خون میں لت پت جو کہ وہاں پر یہ چھوڑ کے اپنے گئے. یعنی کہ کچھ جو حملہ آور تھے وہ جب انہوں نے مارا لوگوں کو تو ان کے خون کی چھینٹیں آئے اور وہاں پر وہ چھوڑ کے چلے گئے. اس سے جو ہے اس کے علاوہ جو پیمفلیٹ چھوڑ کے گئے اس کے اندر جو زبان تھی وہ بہت ہی جو ہے وہ دلچسپ قسم کی تھی. اس کے اندر جو ہے لیکن سمندر صاحب ایک چیز آپ مس کر رہے ہیں, یہ جو رسپانس آ رہا ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ بڑی اچھنبے کی بات ہے اور حیران ہو گئے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے لوگ دہشت گردی میں انوالو ہو سکتے ہیں. پہلے تو یہاں پر تو پہنچے آپ کے وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا چلے جو ہے اب یہ ہے کہ نہیں صاحب کچھ ہے تعلق ان کا, صحیح ہے نا. تو میں تو چاہوں گا کہ یہ مقدمہ چلے اور بات آگے بڑھے. صحیح ہے, آپ یہ لوگوں کی جو حیرانی ہے اور یہ جو حیران کہ بھائی پڑھے لکھے لوگ کیسے ملوث ہو سکتے ہیں, میں بلکہ بتاؤں کہ پڑھے لکھے لوگ ہی اس قسم کا کام کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پیغام ہے پورا جس میں کہ بتایا جا رہا ہے کہ مغربی ثقافت یہ ہے, ہم پہ اس طرح کی یلغار ہو رہی ہے, اور جو ہے ہمارا اصل جو ہماری عظمت ہے وہ ہم نے دیکھی تھی مدینہ میں مکے میں تھی 1400 سال پہلے, اس طرف واپس جانا ہے. جناب صاحب جو ہے یہ چنانچہ جو ہے اس بات کو تو سمجھے گا نہیں, ایک آدمی بیچارہ جو نہایت کم پڑھا لکھا ہوگا وہ تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی اس کا تاریخی پس منظر جاننے کے لیے بھی کچھ آپ کو جو ہے چاہیے. تو بنیادی طور کے اوپر ہو یہ رہا ہے اس وقت اس دنیا میں, ہمیشہ ماضی میں ہوتا آیا ہے کہ دنیا میں کچھ طاقتیں جو ہے وہ اوپر رہی ہیں, باقی لوگ جو ہے وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے ان کے ساتھ ساتھ پہنچنے کی کوشش کی ہے. اب جو ہے نہ صرف جو طاقت اوپر ہے یعنی کہ یورپ اور یورپ سے جو لوگ مختلف جگہ پہ پھیلے ہیں, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے کینیڈا میں ہو, چاہے آسٹریلیا میں ہو, وہ جو ہے بنیادی طور کے اوپر اس وقت دنیا کی قیادت جو ہے سنبھال رہے ہیں. اگر آپ کی شکل ان جیسی نہیں ہے تو آپ حیران ہیں, آپ کا ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے کہ ہم کون ہیں, کیا ہم ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں. یہ اس آئیڈینٹی کرائسس کی وجہ سے پھر ساری چیزیں ہیں کہ اچھا ان کے ساتھ نہیں ہیں آپ, مگر آپ کی یہ شناخت ہے, چنانچہ جو ہے آپ کو ان سے لڑنا ہے یا کیا کرنا ہے, اس طریقے سے معاملہ جو ہے. یہ تو ریاض صاحب آپ ریاض سے حل رہا ہے کہ سمندر صاحب نے آخر میں آئیڈینٹی کرائسس ہے, یہ ہے وہ ہے, کس حد تک آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ دیکھیں گریونسز تو ڈیفینیٹلی ہیں, اور گریونسز جو ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہیں, لیکن اس گریونسز سے اور ایکشن تک
پہنچنے میں بہت کئی سٹیپس ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر پہلی بات تو آپ کو گریونسز بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی بہت سے ایلینیٹڈ یوتھ ہیں, تو کیوں ایلینیٹڈ ہیں, کیا کیا جا سکتا ہے ان کے ایلینیشن کو ختم کرنے کے لیے. پھر دوسری دیکھنے کہ کیا طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے ایلینیشن کو, جو پڑھا ہے ان کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے, اور ان کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ مرنے پر اتر آئیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ چیز جو ہے, ایک تو میرا جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بات, وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ینگ لوگ ہمیشہ اس میں انٹرسٹڈ رہیں کہ کسی طرح کوئی بڑا کام کریں جس سے ان کا نام ہو, جس سے ان کو اچھا کچھ جو ہے وہ تھرل سیکرز بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ یار ذرا مزہ آئے گا, چلو ٹھیک ہے, جیسے وہ آئیسس والے وہاں پہنچ جاتے ہیں بہت سے یہاں سے. یہ بھی تو ہے مذہبی آئیڈیالوجی سے بھی آئیڈیالوجی اس میں ظاہر ہے کہ دیٹ از پارٹ آف اٹ, کہ وہ بھی یوز کی جاتی ہے. تو بہت ضروری یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے نہ صرف ایک کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کیا جائے, کہ جو اس کا توڑ کیا جائے, جو کہ ان کو میسیجز دیے جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہو جائیں, اس کا توڑ کیا جائے, بلکہ اس کے لیے میڈیم بھی صحیح چاہیے. ایسا میڈیم کہ جو یہ دیکھتے ہیں جا کے, اور اس کے لیے جناب آپ کو دیکھنا ہوگا آن لائن, نہ صرف سوشل میڈیا میں بلکہ انٹرٹینمنٹ وغیرہ میں, ویڈیو گیمز میں, موویز میں, کس طرح ان میسیجز کو ان تک پہنچایا جا سکتا ہے جس سے ان کے ذہن میں کم از کم یہ سوال پیدا ہو کہ واقعی یہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں ہے. لیکن اس چیز کی بھی شدید ضرورت نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو گروپس ہیں, ایون پاکستان کے جو گروپ ہیں, سپاہی صحابہ, لشکر جنگوی اور جتنے بھی جہادی قسم کے اور ایکسٹریمسٹ قسم کے گروپ ہیں, ان کی جو پریزنس ہے اس کو لمٹ کیا جائے. مطلب یہ ختم کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مطلب فیس بک اور ٹویٹر ان لوگوں کے انتہا پسندی کے پیج ہیں, لیکن وہ جو ہے نا پھر بھی بہت مشکل کام ہے یہ سب. یہ گلوبل میڈیا جو ہے نا, ان کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہے. لیکن اس کی کوشش ہونا چاہیے کہ کم از کم وہ جو ہیٹ گروپس ہیں جن کے بارے میں ٹویٹر پہ بھی ریکروٹنگ کی جا رہی ہے. اچھا کرتے ہیں مثلا یہ لوگ اپنا چینج بھی کرتے رہتے ہیں کہ ایک ویب سائٹ انہوں نے سیٹ اپ کیا, جیسے القاعدہ والے ہیں یا آئیسس والے, اس کا جناب کسی کو بتایا کہ بھائی یہ فلاں, تو وہ اس کا وہ سرور سے ہٹا دیتے ہیں اس کو. پھر جناب وہ دوسرا کیپ موونگ اراؤنڈ, ایک سے دوسرا, اور وہ جو ہے کیونکہ سب کے پاس اسمارٹ فون سے سبھی کے پاس ہے, تو ایک انفلٹریٹ بھی کرنا ضروری ہے ان کا. یعنی جو ان کے جو سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں ان کو واچ کرنے کے لیے somebody needs to infiltrate those media, find out who they are and try and target them with messages to try and dissuade them from doing what they're doing. ٹھیک ہے سمجھ صاحب, ایک دوسرا جو it is a very difficult problem. It is a very difficult problem. مطلب یہ جو پڑھا لکھا جو ذہن ہے وہ زیادہ خطرناک ہے, اور یہ ان کے اوپر چھاپے جا رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک. پاکستان کی یونیورسٹی کیمپسز پہ بھی آپ بھی جانتے ہیں ایسی سیاسی جماعتیں بھی ہیں جو کہ کھل کے آپریٹ کرتی ہیں, جو کہ اسٹیپ 1 ہے. وہ کھل کے دہشت گردی کی تعلیم تو نہیں دیتی, لیکن وہ ایک ایسا اسٹیپ 1 ہے کہ اسٹیپ 1 کے بعد آپ اسٹیپ 2 اور 3 اور 4 پہ آپ پہنچ رہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ جو میں کہہ رہا ہوں, سیاسی جماعتوں کچھ مذہبی یہ ان کے انیبلرز ہیں, کہ جو نہ صرف ان کا ذہن بناتے ہیں بلکہ ان کو بعد میں انیبل بھی کرتے ہیں, کیونکہ یہ آرگنائزیشن, اس کے لیے آرگنائزیشن کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے پاس. تو انیبلرز اس میں بہت سارے انیبلرز, کچھ اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہو سکتی ہیں, اور آرگنائزیشن تو ہم جانتے ہیں کون کون ہے. تو صرف اتنی سی بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پہلے تھوڑی سی جو ہے وہ شرم کرو. شرم اس طریقے سے کرو کہ جس تم طاقت کے خلاف آواز جو ہے اٹھا رہے ہو اسی کی بنائی ہوئی چیزیں تم استعمال کر رہے ہو. بھائی اگر تمہیں اگر ایسے ہی شوق ہے جہاد کرنے کا, جاؤ چڑھ جاؤ اس کے اوپر, اونٹ کے اوپر, گھوڑے کے اوپر, اور تلوار لڑا کے کرو جہاد. AK-47 سے کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری جہاد کری ہے کوئی تم نے تھوڑی کوئی سی مذہبی جو ہے کتاب کو پڑھ کے جو ہے یہ ساری جو ہے جنگی مشینیں اور جنگی جناب یہ جو بھی ہے نئے دور کا تم بنو. تم کیوں انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہو؟ تم کیوں کیمرے استعمال کر رہے ہو؟ ایسے تم آؤ جاؤ جا کے چمک جاؤ, تم جا کے جو ہے اپنے جو کتابیں تمہاری مذہبی ان سے بنا دو, تم جو ہے کرنا چاہیے یہ تو وہ تو نہیں ہو رہا. یہ جو ہے تیار لگاتے ہیں اس کو تم دیکھ لیں گے اس کے بعد. لیکن بھائی جو ہے ہمیں تو وہ جو ہے انہیں کی ہی جو ہے استعمال کرنی ہے چیزیں, اور ان کے خلاف ہی جو ہے سب دشمن کے خلاف انہیں کی چیزیں بنا ہوئی ہے. ان کا پورا جو اکنامک سسٹم ہے جس کے اندر جو ہے پورا جس طرح پیسہ فلو سب کچھ وہ اس کے حساب سے آپ چل رہے ہیں, اور ان کے خلاف یہ تو بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ جیسے صاحب نے کہا. اس میں دیکھیں ایک اور کام جو ہے نا وہ آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو یہ نوآبادیاتی دور گزرا,
اس کے بعد سے جو ہے نا وہ کیا ہوا, دو چیزیں ہوئی. ایک تو وہی کہ گلوبلائزیشن ہوئی زوردار قسم کی. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو ہے یہ طے پا گیا کہ صاحب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پہلے جیسے پرانی دنیا میں ہوتا تھا کہ اپنی اپنی اکانومی ہے, اپنا ہی توانائی ہے, اپنا گیہوں ہے, اپنا کھانا ہی ہے. اب جو ہے سلسلہ ہو گیا کہیں دور سے وہ آئے گا, اس طریقے سے گلوبلائزیشن ہوئی. اس طرح مواصلات میں جو گلوبلائزیشن ہوئی, مگر اس کے ساتھ ساتھ نوآبادیاتی نظام کے بعد جو ہے ایک فرق بہت زیادہ گہرا ہو گیا. کون سے دنیا میں جو لوگ جن کے پاس ہے اور جن کے پاس نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے نا زوردار طریقے سے ہو گیا. مگر معلوم سب کو ہے, نظر سب کو آ رہا ہے یہ. چنانچہ اس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ایسا ہو جائے یہ کہ دنیا میں جو جگہیں ہیں جو واقعی رہنے کے لیے اچھی جگہیں ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں سب, ایسا تو نہیں ہوتا کہ ابھی جیسے ہو رہا ہے برما کے اندر جو ہے وہ مسلمان جو ہے کہ کہاں جائیں. ارے آسٹریلیا کیوں جا رہے ہیں, جا کے سعودی عرب چلے جاؤ اگر تمہیں ایسے ہی جو ہے وہ شوق ہے جا کے کچھ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ قائم کرنے کا. خیر وہ موضوع کہیں اور میں نکل گیا. لیکن بات جو ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ اگر دنیا میں ایسا ہو کہ جو ہے خوشحال جگہیں, پرامن جگہ صرف مغرب کے اندر نہ ہو, صرف جو ہے فاریس میں نہ ہو, بلکہ جو ہے مختلف علاقوں کے اندر ہوں, تو شاید یہاں پر اس میں اس طرح کی چیز کے اندر کمی واقع ہو کہ نہیں ہم بھی کچھ قابل ہیں, ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. راز صاحب آپ کی طرف آپ چاہ رہا ہوں, ایگزیکٹ کمپنی جو کہ بول ٹی وی چینل جو آ رہا ہے اس کی پیرنٹ کمپنی ہے, اس کے اوپر جو الزامات لگے ہیں جعلی ڈگریز ایشو کرنے کے اور مختلف یونیورسٹیز کے نام سے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور یہ کہ واقعی جو ایگزیکٹ والے وہ کہنا یہ کہ چونکہ ہم بول جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے تھے, جس کے بعد جو باقی جو میڈیا کے جو گروپس ہیں ان کے جو سیٹ ہیں انہوں نے جو ہے نا تھریٹ فیل کیا, اور اس کے بعد ان کی بنائی ہوئی یہ ایک فرسودہ قسم کی ایک جھوٹ من گھڑت اسٹوری ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیک ڈگریز کا بزنس ہے یہ صرف ایک پاکستانی کمپنی تک محدود نہیں ہے. اٹ از اے ہیوج بزنس, کہتے ہیں کہ ملٹی بلین ڈالر بزنس ہے. اچھا. اور ان چیزوں کی بڑی ڈیمانڈ ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جیسے جیسے دنیا میں ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے, اکانومی ایڈوانس ہو رہی ہے, تو جو پرانے قسم کے جابز تھے ان جس میں زیادہ اسکل کی ضرورت نہیں تھی, ایجوکیشن کی ضرورت نہیں تھی, وہ ڈس اپیئر ہو رہے ہیں. اور زیادہ تر جو جابز کریٹ ہو رہے ہیں اور پوری اکانومی میں وہ ایسے ہو رہے ہیں کہ جس میں ایجوکیشن از این اسینشیل ریکوائرمنٹ. اور ایجوکیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کنٹینیوز ٹو بی ویری ایکسپینسو اینڈ ان ایکسیسیبل ٹو اے لاٹ آف پیپل. خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ بڑی مشکل ہے لوگوں کے لیے. ایون امریکہ میں اس کی جو کاسٹ ہے, کہتے ہیں کہ جو انفلیشن ریٹ ہے سب میں زیادہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر کا, دوسری چیزوں میں انفلیشن اتنا نہیں ہے ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں. اب یہ لوگ جن کے پاس ڈگری نہیں ہے سوچتے ہیں کہ یار کوئی ذرا شارٹ کٹ ڈھونڈا جائے. تو پہلے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی جعلی ڈگری کہیں سے مل جائے جو کہ ایکسیپٹیبل جس کو ایکسیپٹ کر لیں اس کو. دوسرا پھر کوشش کرتے ہیں کہ آن لائن ایجوکیشن ٹائپ کا کوئی کورس لے لیں, اس کے ذریعے کوئی ڈگری لے لیں تاکہ ان کی کاسٹ بھی کم ہو اور ان کو ڈگری بھی مل جائے. تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بیسکلی یہ لوگ. تو لگتا تو ہے کہ یہ جو ابھی تک جو شہادتیں نظر آئی ہیں کہ یہ واقعی اس بزنس میں انوالوڈ ہیں. اچھا, ان کو کیوں ٹارگیٹ کیا گیا خاص طور پہ؟ تو اس کی وجہ تو بڑی سمپل سی ہے کہ جناب یہ کر رہے تھے کہ جو پیسہ جو بنا رہے تھے اس سے یہ بول میں ڈال رہے تھے اس کو. اور بول میں جو بڑے بڑے اینکرز ہیں, بڑے بڑے مشہور سٹارز ہیں پاکستان کی جو میڈیا کے, ان سب کو ہائر کر لیا تھا. دوگنی تگنی چورنی, دو گنا سے کم از کم 2 گنا زیادہ سیلریز, بہت ہائی سیلریز دے رہے تھے. تو اب یہ تمام میڈیا اونرز جتنے بھی یہ سیٹ بیٹھے ہیں بڑے پریشان تھے کہ یار یہ کیا چکر ہے, کہاں سے آ رہا ہے پیسہ ان کے پاس اس قدر. پہلے تو انہوں نے کہانی ایسی بنائی کہ ISI دے رہی ہے ان کو, لیکن وہ فلائی نہیں ہوئی. وہ پھر بعد میں انہوں نے دیکھا کہ اس نے امریکن میں بہت جا کے ریسرچ کی, اس میں ماڈلنگ ہے. جب یہ کہانی آیا تو پھر انہوں نے کہا چلو اس کو پش کرو. تو مسئلہ یہ کہ کیونکہ یہ نظر میں آ گئے تھے لوگ, بہت ہی ہائی پروفائل کمپنی بنا رہے تھے یہ بول کے نام سے میڈیا بزنس, اور اس کو چیلنج کر رہا تھا, تو اٹ واز این اپرچونٹی. لیکن ایک بات میں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا زیادہ ہوا بنا دیا تھا, اتنی ہائپ بنا دی تھی, اور یہ ٹائم ٹو مارکیٹ سے بہت لیٹ ہو چکے تھے. یعنی کہ ہوا ہم نے کریٹ کر دیا, 2, 2.5, 3 سال ہونے کے بعد ہوا کریٹ ہوا ہوا, یہ بول آ رہا ہے, آ کے بھی نہیں دے رہے تھے. یہ نہیں, وہ ہائپ تو خیر کرتے ہیں جو بھی لانچ کرتے ہیں, ٹائم ٹو مارکیٹ لانچ ہائپ جو ہے نا یہ اٹس پریٹی کامن. لیکن اس کیس میں ایسا ٹائم ٹو مارکیٹ میں کوئی ڈیلے کیا انہوں نے. ہاں, اس میں کچھ ٹائم لگا ہے نا. ایک مسئلہ اس میں یہ بھی تھا ان کا کہ ہوتا اکثر یہ ہوتا ہے کہ
آپ پیسے کماتے ہیں انلیجیٹمیٹ بزنس سے اور پھر وہ جو پیسہ کمایا ہے آپ نے اس کو کسی لیجیٹمیٹ بزنس میں ڈال دیں کرتے ہیں تاکہ آپ اس کو منی لانڈرنگ کہہ لیں منی لانڈرنگ تاکہ اس کو لگے کہ یہ طریقے سے بیسکلی وہ یہ کام کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو چوری کا بےایمانی کا پیسہ فراڈ کا پیسہ اس کو کسی طرح لیجیٹمیٹ بزنس میں لگا کے لیکن وہ وقت ہمیں نہیں ملا اٹ ہیپن ٹو کوئکلی فور نہیں اس میں انہوں نے ڈیلے بھی نہیں کیا اگر ابھی یہی بول اگر 6 مہینے پہلے لانچ ہو گیا ہوتا میں تو کم از کم 2 سال سے تو ہم لوگ سننے آ رہے ہیں کب کوئی بھی ہائپ کریٹ ہوتی ہے وہ 6 مہینے 8 مہینے 9 مہینے سال 2 سال لانگ دا لائن. اچھا یہ جو ہے سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہر چیز میں جو ایک سازش کا پہلو نکال لیتے ہیں نا آپ نے کسی طرح مسئلہ کی کہ یہ اس وقت کیوں جناب صاحب اتنی بڑی کہانی آ گئی کیا ہو گیا میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں نے تو صرف یہ کہا کہ یہ اس کے اندر میڈیا جو سیٹ ہیں تو ان کی کر رہا ہوں. اب چلے آپ اس کو ایسے نہ دیکھیں آپ تو اس کو جو ہے ایسے دیکھیں کہ ایک صبح ہم اٹھے اور ہم نے جناب صاحب جو ہے نیو یارک ٹائمز آن لائن پڑھا جیسے زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں اس میں ایک کہانی تھی اور کہانی جو ہے وہ بڑی آسان تھی. کہانی یہ ہے آپ یہ آپ نے کہا کہ صاحب جو ہے مختلف جامعات کے نام کے اوپر یہ نہیں ہو رہا کہ وہ جو ہے جو پہلے سے مثلا ایک وہ بھی ہے یونیورسٹی آف فینکس ہے ان کے بھی آن لائن کورس ان کے نام پہ نہیں یہ کہا یہ جا رہا ہے اس کہانی میں لکھا تھا کہ انہوں نے خود اپنے طور کے اوپر جامعات بنائی یونیورسٹیز. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایگزیکٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سوچا کہ یار ہم جو ہے ایسا کرتے ہیں ایک یونیورسٹی بناتے ہیں اس کا نام رکھیں گے کولمبیانا یونیورسٹی. اس کی ویب سائٹ بنائیں گے اس کا جناب صاحب ایک ڈین ہوگا اس کے المنائی ہوں گے. اب کہاں سے تلاش کریں ایک جو ہے ایک وائس ایکٹر تلاش کی ایک عورت جو ہے تلاش کی کہ ڈین اس کو بنا دیا چاہے اس کا کوئی بھی نام تھا اس کا لگا دیا وہاں پر جو ہے ویڈیو کہ وہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کولمبیانا یونیورسٹی میں داخلہ لیں فلانا. ایک جناب صاحب جو ہے وہ اس کو لیا ایک عورت ایک لڑکی کو لیا کہ میں وہاں سے پڑھ کے فارغ ہوئی ہوں اور کتنا اچھا ہوا. تو انہوں نے باقاعدہ کہا یہ جا رہا ہے اس آرٹیکل کے حساب سے نیو یارک ٹائمز کے کہ انہوں نے پورا فراڈ کیا کہ باقاعدہ جعلی یونیورسٹی کھڑی کی آن لائن اور اس کا 800 نمبر بھی ہوگا جو کہ ظاہر بات ہے کراچی میں وہ گھنٹی بجے گی اور وہاں پر اٹھا کے وہ بہت ہی جو ہے وہ آپ سے امریکی انداز میں بات کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ آپ ایڈمیشن لیں ایڈمیشن کے پیسے لیں گے پھر کورس کے پیسے لیں گے. اب یہ نہیں پتا کہ کورس کا میٹیریل آپ کو آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ نہیں معلوم لیکن اب میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں اس کو آپ دیکھیے ذرا. تو اب جیسے ایک آدمی ہے میں ہوں یا آپ ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم اس کہانی پہ کیوں ایک بار کریں. تو اس کہانی کے اندر یہ ہوا کہ صاحب ایکس امپلائی ایگزیکٹ کے آئے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ کام ایسے ہو رہا ہے صحیح ہے نا. تو مطلب تھوڑا سا کم سے کم میں نے سوچا کہ یار یہ تو اچھا ہے کہ آپ کسی نے آگے آپ کو بتایا اور آپ نے فوراً جو ہے اتنی بڑی کہانی جو ہے اس کے اوپر لکھ دی. اب ہم نے کہا کہ چلو بھائی ان کے جو شیخ صاحب ہیں انہوں نے جواب دیا ہے اس کا اس کو سنیں. آپ کو کیا جواب سننا تھا؟ جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو نام لکھے ہوئے ہیں نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کے اندر کولمبیانا یونیورسٹی بارکلی یونیورسٹی نیوفورڈ یونیورسٹی یہ نہ ہماری ہیں نہ ہم ان سے کوئی پیسے کماتے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. ان کا جواب کیا ہے؟ ان کا جواب یہ ہے ڈکلن واش اس کو تو یا پاکستان سے نکالا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز کے نام ہیں یہ ہم ان کے لیے آئی ٹی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. نہیں کب کہا ہے؟ آج میں نے ابھی انٹرویو آیا شعیب شاہ صاحب کا کیونکہ میں نے کہا کہ ہم ان کے لیے یہ سروسز پرووائڈ کرتے ہوئے ہم آئی ٹی کمپنی ہمارے لیے یونیورسٹی پہلا جو ان کا ہے جس میں آڈیٹوریم میں جو ہے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تالیاں بجا رہا ہے ان کے لیے لال صوفوں میں بیٹھ کے وہ اس کے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. سارا بیان یہ ہے اس کو جو ہے کسی طرح بتانا ہے کہ ڈگلن واش کو جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا پاکستان سے. کہا تو ہے کہ ہمارے ان سے جو ہے یہ جو راز بھائی نے بات کی صحیح کہی ہے. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نیو یارک ٹائمز کے اوپر آئیں کہ وہ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو وہ جو ڈکلن واش نے پورا ایک آرٹیکل اس کے بعد لکھا. آرٹیکل کیا ہے وہ اپنے رپورٹر کی ڈائری ہے اس نے کہا کہ پہلے لوگ آئے انہوں نے بتایا. اب اس نے منی کریکشن کیسے کیا. اس کو جو ہے ایک آدمی ملا موہن نام کا ابو دھابی میں جس نے $20,000 دیے تھے. ایک یونیورسٹی تھی کوئی گرینڈ ٹاؤن یونیورسٹی اس کو دیے تھے اور اس کو ایگزیکٹ کے امپلائی نے بتایا تھا کہ گرینڈ ٹاؤن یونیورسٹی بھی ان کی ہے آن لائن. اور ایگزیکٹ کے ایسے لوگ تھے جن کے پاس فائنینشیل ڈاکیومنٹ تھے. یہ جناب صاحب ابو دھابی گیا اس نے کہا کہ ہاں میں نے $20,000 اس تاریخ کو دیے اور ایگزیکٹ کے جو ڈاکیومنٹ سے فائنینشیل اس سے معلوم ہو گیا کہ ہاں ایگزیکٹ کے پاس آئے یہ پیسے. یہ بہترین بات ہے یہ بالکل ریسپانسبل جرنلزم ہے.
اب چاہیے یہ کہ ہم جو یہ سارے شیخ صاحب ہیں یہ ہمارے ان کو چاہیے کہ یہ جو صاف صاف اس کو جو ہے منع کریں کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہوا. محمد نام کے ہم کسی نے آدمی کو جانتے ہیں نہ، جو ہے گرینڈ ٹاؤن یونیورسٹی ہماری ہے نہ جو ہے یہ پیسے ہمارے پاس ہی آئے. اس کے بعد اچھا اصل بات یہ ہے کہ معاملہ ایسے نہیں چلنا چاہیے. معاملہ اس میں ایک نہ ایک کوئی ہونا چاہیے جسے مدعی کہتے ہیں یا پلانٹیف ہونا چاہیے جو کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، چاہے وہ وہاں ہو چاہے تو دنیا میں کوئی اور وہ کہے، آپ کو وہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ صاحب یہ جو ہے وہ چل رہی ہے یونیورسٹی جعلی اور یہ ہے مجھے اس طریقے سے یہاں سے مجھ سے پیسے انہوں نے ٹھگے اور یہ جو ہے مجھے انہوں نے ڈگری دی اور میں ان کے خلاف جو ہے ہر جانے کا دعویٰ کرتا ہوں. اس کے بعد جو ہے چاہے تو ایک کلاس ایکشن لا سوٹ ہو جس میں اور بہت سارے لوگ آ جائیں، وہ سب جو ہے مل جائیں، پارٹی بن جائیں. تو اس طریقے سے کام کو چلنا چاہیے. آپ ایگزیکٹ کو جانتے ہیں اس سے پہلے؟ میں نے ایگزیکٹ کا نام تو سنا تھا لیکن مجھے ہمیشہ یہ تھا کہ بھائی کیا کرتے ہو، کیا بناتے ہو، جو ابھی بھی ان کا جو لیکن پاکستان کی سب میں بڑی آئی ٹی کمپنی ہے. وہ تو ہے لیکن آپ بھی جانتے ہیں سب میں بڑی آئی ٹی کمپنی کو؟ نہیں، سب سے بڑی تو مجھے نہیں پتا کہ وہ آئی ٹی کمپنی ہے کہ نہیں. یہی کرتے وہ اپنے منہ سے تو سب کچھ کہہ سکتے ہیں یہ، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا نیا ڈویژن ہے، یعنی ہم بہت سارے اور بھی کام کرتے ہیں اور ایک ہمارا ایجوکیشنل ڈویژن ہے. تو آپ جو ہے وہ تو بھائی باقی جو ہے کیا کرتے ہیں آپ، وہ آپ کا کیا پروڈکٹ ہے، آپ کی وہ کون سی جو ہے وہ چیز ہے، ہم ایپ بھی بناتے ہیں، یہ سب چیزیں کرتے ہیں. ہاں تو کوئی ایسی تو وہ ہمیں ذرا معلوم ہو جائے. لیکن اصل بات یہ ہے اس کا آپ جانتے تھے اس کمپنی کو اس سے پہلے؟ ہاں نام سنا تھا، اس لیے کہ ان کی جو بلڈنگ ہے وہ کافی پرامننٹ بلڈنگ ہے ڈیفینس ایریا میں. اچھا آپ جانتے تھے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. لیکن یہ تفصیل تو مجھے نہیں معلوم تھی، لیکن یہ بہرحال سنا تھا میں نے کہ یہ آئی ٹی. لیکن آپ ان کو ایز اے پاکستان کی لیڈنگ سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی کے طور پہ جانتے تھے؟ یہ میں نے کلیم بھی سنا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم، اور بلکہ یہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت ہی اچھے امپلائر ہیں پاکستان میں، پیسے بھی اچھے پے کرتے ہیں اور ان کے جو ورکنگ کنڈیشنز بھی اچھی ہیں ان کے یہاں. میں تو بول کے بعد ان کو جاننا چاہتا ہوں، یہ سب باتیں سے پہلے میں نہیں جانتا تھا. لیکن یہ ہے کہ ابھی مسئلہ اصل میں یہ ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ اس کو یہ کس بنیاد پہ چارج کریں گے. صحیح بات ہے، کیونکہ کیا انہوں نے پاکستان کے کسی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں. اب مثلا جیسے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جعلی ڈگریاں دے رہے تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں دے رہے تھے، یہ ہم ایسی یونیورسٹیز کے لیے کام کر رہے تھے جو یہ کر رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے، اچھا میں نے نیو یارک ٹائمز میں کم از کم سٹوری جو یہی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں ڈگری نہیں جاری کرتے تھے کسی کو، باہر کر رہے تھے، باہر کے ملکوں میں کرتے تھے. تو کیا اس کی بنیاد پہ پاکستان میں ان کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے؟ ان کا جو مین جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ. ہاں پھر جناب ان کی بہت سارے ڈویژن، صرف دبئی میں نہیں، دبئی میں بھی ہیں، لاٹویا، لتھوینیا، کہاں انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے یہ بزنسز انکارپوریٹ کیے ہوئے جن کے نام سے یہ مختلف کام کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اچھا پھر کہتے ہیں کہ میں ٹیکس کیوں نہیں دیا. اچھا دیٹس اے سمپل آنسر کہ بھائی ٹیکس جو ہے نا وہ آئی ٹی سروسز کے اوپر ایگزیمپٹ ہے. تو یہ سب چیزیں نا مشکل کام ہو جائے گا پروسیکیوٹ. لیکن یہ کہ بہت تو ان کا گیا، وہ تو مقصد تھا ہمارے میڈیا کا ان کو بیسکلی ڈسٹروائے کرنا، اس میں کامیاب. رپورٹ آ گئی کہ افتخار احمد صاحب، کامران خان صاحب، نام تھے سب نام سب چھوڑ کے جا چکے ہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا. یہاں سے آپ یہ اسٹارٹ کرتا ہوں میں. ذوالفقار مرزا صاحب بڑی سنگین قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، اتنے بلو کا بیل کہہ لیں، اور بڑے ایسے سنگین الزامات جو کہ زرداری صاحب کے خاندان تک اب وہ پہنچ گئے. اور ایک آدمی جو کہ اتنا گہرا دوست رہا ہو، اس کا 45 سال پرانا دوست رہا ہو، ان کے خاندان کا تقریباً ایک حصہ ہو، اتنے زیادہ کلوز فیملی ٹرمز. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، کیا ہوا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب اتنے آپے سے باہر ہو گئے، یا جو ہے کچھ واقعی ذہنی کیفیت ایسی ہوئی ہے ان کی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اصل میں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں زیادہ تر سیاست ہے وہ ذاتیات پہ ہوتی ہے، وہ موروثی سیاست ہے کہ کس کو آپ جانتے ہیں، کس کے رشتہ دار ہیں، کس خاندان سے ہیں. تو ان کا ایسا تھا کہ زرداری صاحب کے بڑے قریبی دوست تھے. تو زرداری صاحب نے ان کو بقول ان کے اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے مشکل بن گئی ہے. وہ مشکل ہے، قریبی دوست رہا. تو اب جو ہے ان کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ ایک طرح سے ان کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ بھائی ان کی جو ہے کیا شخصیت شناسی انسان شناسی ان میں ہے یا نہیں ہے. زرداری صاحب میں کہ بھائی ایسے آدمی کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کو پارٹی کا ممبر بنا، قریب دوست تھا، بلکہ ان کو ساتھ ساتھ ہوم منسٹر بنا دیا کراچی کے، جہاں آلریڈی اتنے پرابلمز ہیں. اور وہاں اب ان کے اوپر یہ بھی الزام لگا دیا کہ لیاری گینگ والوں کو یہ سپورٹ کرتے تھے، ان کو ہیلپ، جو کافی دن سے پتا ہے ان کمیٹی وغیرہ انہوں نے بنائی. پس منظر کیا اس کا؟ تو
کیا نظر آ رہا ہے آپ کے انالیسس کیا ہے اس کے پس منظر میں؟ کیا اندر ذاتی جھگڑے ہو گئے ان لوگوں کے؟ کیا ہوا؟ میرے خیال میں وہ ذاتی ان کا کوئی اناد ہے جس کی بنیاد پہ یہ سب جھگڑا پہلے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں پولیٹیکلی طور پہ زرداری صاحب جو ہے نا گڈ کاپ بیڈ کاپ والی کچھ کہانی کر رہے ہیں. اصل میں یہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ سندھی نیشنلسٹ ہیں ذوالفقار مرزا صاحب, اور پیپلز پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ سندھی نیشنلسٹ کو کسی طرح خاموش رکھے, آن بورڈ رکھے, کیونکہ یہ ان کے لیے, اور ایٹ دا سیم ٹائم زرداری صاحب جو ہے وہ کافی عقل مند ہوشیار آدمی, انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بنا کے رکھی ہوئی ہے, تو یہ ان کو بڑا کھڑکتی ہے یہ بات. بہت عرصے سے ان کو یہ غصہ تھا اس بات پہ, خاص طور پہ ذوالفقار مرزا صاحب کو, کہ یہ آخر ایم کیو ایم سے کیوں کی دوستی, الطاف حسین سے ان کی کیوں دوستی ہے, اس سے کیوں تعلق انہوں نے قائم رکھا. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے. اور الطاف حسین ظاہر ہے ایم کیو ایم والے ان کو پسند نہیں کرتے بالکل, اس لیے کہ ان کو مہاجر کو گالیاں دیتے لوگ کہتے ہیں. ہاں یہ کافی متعصب آدمی بھی ہیں. متعصب سمندر سے آپ کی طرف جاتا ہے. ایک بات تو سچ ہے کہ ذوالفقار مرزا متعصب تو رہے ہیں, اور اردو اسپیکنگز کے بارے میں بھی وہ اس طرح کی جملے کے بھوکے ننگے اٹھ کر آئے تھے, اس طرح کی باتیں بھی اٹھ کی رہی ہیں. تو یہ بات تو ریاض صاحب کی صحیح ہے کہ سندھی نیشنلسٹ تو یہ ہیں, لیکن باقی ساری چیزیں بھی کرو, لیکن جو ذاتیات پہ اور جس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں, واقعی ایسی باتیں ٹی وی پہ کرنے والی بھی باتیں بھی نہیں ہیں. ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, ہم زرداری صاحب پہ ہمدرد نہیں ہے, لیکن عجیب سا لگتا ہے کہ بھائی یہ آپ کس طرح کی باتیں یہاں سڑک پہ لے کر آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا ہوگا کہ سندھی نیشنلسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے, سندھی نیشنلزم کا کیا مطلب ہے. کیا مطلب آپ نے کہا کہ سندھی پرست ہے, اس کا کیا پرست ہے, اس کا کیا مطلب؟ اپنی قوم کی جو ہے سپریمیسی کی باتیں کرتے ہیں. نہیں, جو ہے یہ بات نہیں کرتے. بات جو حقائق ہیں وہ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ 47 کے بعد جو ہے اس سندھ کو زبردست نقصان پہنچا ہے. جو ہے اتنے سارے لوگ جو باہر سے آئے ان کی وجہ سے بنیادی طور کے اوپر وہاں پر جو ہے وہ تقریباً وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جہاں پر جن کی زبان تھی, جو لوگ وہاں کے رہنے والے تھے, رفتہ رفتہ وہ اقلیت میں ہوتے جا رہے ہیں. ذوالفقار سے باتیں کرتے ہیں, مطلب یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. سندھی نیشنلسٹ ہے وہ مسئلہ سارا پاکستان سے سندھیوں کو نہیں بنا تھا نا, پاکستان تو اردو اسپیکنگ پوری سب کے لیے بنا تھا. وہ تو کہاں سے کہاں لگے جا رہے ہیں آپ کو جو ان کی حقیقت پڑھا کہ سندھیوں کو نقصان ہوا یا فائدہ ہوا, اصل میں ان کے جو بڑے بڑے زمیندار ہیں وڈیرے, ان کو بہت فائدہ ہوا, اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. یہ بات کس طرح ڈاکیومنٹڈ ہے کہ جب پارٹیشن ہوا اس وقت یہ زیادہ تر جو تھے انہوں نے قرضہ لیے تھے ہندو بلیوں سے, بہت بڑی زیادہ زمین گرمی رکھی ہوئی تھی. تو جب وہ وہاں سے گئے ہندو بنیے وہاں سے, اور ہندو ان کو فائدہ ہوا, جو مہاجن وغیرہ تھے, تو اس سے ان کے قرضہ ان کے سب معاف ہوگا. ڈیویٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ شروع کی تو نہ جہاں تک یہ بات ہے کہ کیوں یہ خلاف جو ہے وہ ہو گئے, اس کے پیچھے مجھے خود واقعی نہیں پتا کہ کیا کچھ کہانی ہے. کچھ یہ نظر آتا ہے کہ ان کو ایک طلب ہوتی ہے کہ میڈیا میں یہ آئیں, ان کی یہ خواہش یہ ہے. دوسرا جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید ان کا یہ خیال تھا کہ بہت سے اور لوگ جو ہے باغی ہو جائیں گے پیپلز پارٹی سے, اور زیادہ تر اکثریت میرے ساتھ ہو جائے گی. ایسا بھی سوچ رہے تھے. وہ عالم کیا جو ہے وہ اندرون خانہ جو مجھے پکڑی تھی, ہمیں تو یہ باہر کی جو ہے وہ لڑائی جو ہے نظر آ رہی ہے یہ, اور جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اونٹ کس نظر آتا ہے کہ یہ باہر ہو رہا ہے, باقی لوگ اگر را کی کہا جا رہا ہے اور مختلف ایجنسی کی پاکستان میں انوالومنٹ, کیا یہ واقعی ہے نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نظر آ شواہد میں تو سنتا ضرور رہتا ہوں, لیکن مجھے کبھی بھی کوئی کانکریٹ شواہد نظر نہیں آئے. کرنے والے صفورہ گروپ ہو یا ادھر ہو, وہیں پر وہی لشکر جنگی, وہی سپہ صحابہ, وہی طالبان, پشاور حملہ, وہ نظر آتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان جس طرح کی ایک ناکام ریاست اس وقت ہے, اس میں سب سے آسان کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ اپنے سر کچھ بھی نہ لو, یہ الزام لگا دو کہ یہ سازش ہو رہی ہے, جو ہے سیونی سازش ہو رہی ہے, یا جو ہے بھارت کی سازش ہو رہی ہے. ابھی ہم نے جو ہے اس کے بعد سبین محمود کے قتل کے بعد بھی, اور یہ جو الازہر گارڈن والے قتل اس کے بعد بھی, صفورہ گوٹ جو کہ اسماعیلیوں کو مارا ہے اس کی صفورہ گوٹ کا تعلق نہیں ہے, مطلب ٹھیک ہے وہاں سے گزر رہی تھی بس, لیکن اصل میں تو جو ہے وہاں کے رہنے والے لوگ تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد یہ مستقل ہم نے بات سنی تھی کہ راہ نے یہ کام کر دیا یہ بنا. اس کے بعد ابھی جو ہے, حالانکہ اس پہ بھی یقین نہیں ہے ہمیں اتنا زیادہ کہ آخر یہ لوگوں کو ہمارے یہاں کی مولوی دیتے ہیں نا کہ دوسرے فرقوں کے خلاف, وہ تو سارے کے سارے سپہ صحابہ لشکر جنگی آپ ہی کے سڑکوں کے اوپر کافر کی نعرے لگاتی ہیں, مار دیا جائے بنیادی طور پر ان کو جو ہے سب آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں. ابھی پچھلے سال ایک کتاب آئی ہے, را کے پہلے ایک سینئر افیشل تھے, ایجنٹ تھے, کام کرتے تھے وہاں, ریٹائرڈ ہیں اب, ان کا نام ہے آر کے یادو. انہوں نے کتاب لکھی ہے مشن را.
تو اس میں جو انہوں نے ریولیشنز کیے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام چیزیں جن کو پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ کنسپیریسی تھیوریز وہ صحیح ہیں وہ باتیں ایکچولی. مثلاً ولی خان کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ ولی خان جو ہندوستان سے سے پیسہ لیتے ہیں. انہوں نے اس بات کو ڈاکیومنٹ کیا ہے, لکھا ہے کہ کہاں کہاں ملاقات ہوتی تھی, کتنا پیسہ ان کو دیا گیا ہے. اسی طرح کہا جاتا ہے جو بہت سے جو اور بھی الزامات لگتے ہیں. مثلا ایک جو چیز انہوں نے کنفرم کی ہے کہ اگر کنسپیریسی لوگ کہہ رہے ہیں اگر تعالیٰ جھوٹ ہے ایسی بنا لی, وہ بھی صحیح ہے, انہوں نے اس کو بھی کنفرم کیا ہے. تو یہ کہنا کہ تمام چیزیں کنسپیریسی تھیوری میں اس میں غلط ہے. ٹھیک ہے, اس بات کی ڈاکیومنٹ عجیب بناؤ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو انٹرنل سیکورٹی سچویشن ہے اس کو مختلف لیکن اس سے بھی آپ اتفاق کریں گے کرنے والے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر لوگوں سے فائدہ ہوتا ہی ہے. ہر ملک میں دنیا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں پر فالٹ لائن ہے, ٹھیک ہے, یہاں بھی فالٹ لائن اور جو ان کو فلی ایکسپلائٹ صاحب نے میرا وقت ختم ہو گیا. آپ نے 2000 کی بات سنی, اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.